کیا سب کو پتا تھا کہ جج نے توشاخانہ کیس میں عمران خان کو گرفتار کرانا ہے؟ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل مارشل لا لگائے بغیر مارشل لا کی سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، حامد میر کا تہلکہ خیز کالم۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حامد میر اپنے کالم بعنوان آخری امید میں لکھتے ہیں کہ 5 اگست کی صبح 11 بج رہے تھے، میں عامر متین کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کی عمارت میں داخل ہوا تو مرکزی دروازے پر اس عمارت کے سنگ بنیاد پر نظر پڑی۔ 14 اگست 1974 کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس عمارت کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ بھٹو صاحب وہ وزیر اعظم تھے جنہوں نے اپنے دور کی اپوزیشن کے ساتھ مل کر 10 اپریل 1973 کو نئے آئین کو پارلیمنٹ سے منظور کرایا اور 14 اگست 1973 کو یہ آئین نافذ ہو گیا۔ 14 اگست 2023 کو آئین پاکستان کے نفاذ کے 50 سال پورے ہو رہے ہیں۔ آئین منظور کرنے والی پارلیمنٹ کے قریب ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت ہے۔ سپریم کورٹ کا کام آئین پر عمل درآمد کرانا ہے۔ سپریم کورٹ کی عمارت کا افتتاح ذوالفقار علی بھٹو نے 23 مارچ 1976 کو کیا تھا۔ اسی سپریم کورٹ نے ایک انتہائی مشکوک الزام میں آئین پاکستان کے خالق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی لگوا دیا تھا۔ میں یہ سب سوچتا ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم نمبر 2 کی طرف جا رہا تھا، جہاں پیمرا ترمیمی بل 2023 کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا اجلاس تھا اور کمیٹی کی کنوینر فوزیہ ارشد نے اس بل پر اپنی رائے کے اظہار کے لیے مجھے بلایا تھا۔ ہمارے ساتھی مظہر عباس کراچی سے فون پر معلوم کر رہے تھے کہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں یا نہیں۔ ہفتے کی صبح 8:30 بجے نصرت جاوید بھی فون پر مجھے اطلاع دے چکے تھے کہ وہ 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ جائیں گے۔ کاشف عباسی اور محمد مالک کا میسج بھی آ چکا تھا کہ وہ پہنچ رہے ہیں۔ پیمرا ترمیمی بل کو قومی اسمبلی نے بغیر بحث کے چند سیکنڈوں میں منظور کر لیا تھا، لیکن 4 اگست کو وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سینٹ سے اس بل کو منظور نہ کرا سکی، کیونکہ طاہر بزنجو اور مشتاق احمد خان سمیت سینیٹرز کی اکثریت نے اس بل کی بھرپور مخالفت کی۔ یہ بل قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کو بھجوا دیا گیا۔ حکومت کو یہ بل منظور کرانے کی اتنی جلدی تھی کہ راتوں رات چیئرمین سینٹ کے ذریعے قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کی سربراہی فیصل جاوید سے فوزیہ ارشد کو منتقل کی گئی اور اگلی صبح اجلاس بلا لیا گیا۔ فوزیہ ارشد کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ انہوں نے مجھ سمیت کچھ صحافتی تنظیموں کے نمائندوں کو اس اجلاس میں بلایا تاکہ ہم سٹیک ہولڈرز کے طور پر اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفیٹیریا سمیت تمام دفاتر بند تھے۔ اطلاع ملی کہ کمیٹی کا اجلاس 2:30 بجے تک ملتوی ہو گیا ہے۔ عامر متین نے اطلاع ملنے کے بعد وہاں موجود عملے کو بڑی ملائمت سے کہا کہ فکر نہ کریں، ہم 2:30 بجے واپس آئیں گے۔ فیصلہ ہوا کہ قریبی ہوٹل میں بیٹھ کر باقی ساتھیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کا عملہ ہمیں 3 دہائیوں سے جانتا ہے۔ ایک پرانا سورس بھاگتا ہوا آیا اور کان میں بتایا کہ اگر آپ 2:30 بجے دوبارہ نظر آ گئے تو اجلاس پھر ملتوی ہو جائے گا۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں انٹیلیجنس اداروں کے اہلکار موجود نہیں تھے، لہٰذا نچلا سٹاف کھل کر ہمارے ساتھ گپ لگا رہا تھا۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ آج توشاخانہ کیس میں کیا فیصلہ آئے گا؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ کیا آپ کو فیصلے کا علم نہیں؟ سوال پوچھنے والے نے کہا کہ فیصلہ تو سب کو پتا ہے کہ جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کو گرفتار کرانا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کو سب پتا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ سوال پوچھنے والے نے کہا کہ آپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس سال الیکشن نہیں ہوگا تو پھر یہ آئین کدھر جائے گا؟ انہی سوالات کا سامنا کرتے ہوئے ہم ایک چائے خانے پر جا کر بیٹھ گئے، جہاں محمد مالک نے اطلاع دی کہ جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کو 3 سال قید اور 5 سال کے لیے نااہل کر دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی خبر نہ تھی۔ آدھے پاکستان کو جج کے فیصلے کا پہلے سے پتا تھا۔ میں نے محمد مالک کو کہا کہ شام تک مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے بعد انتخابات کے التوا کی خبر بھی آ جائے گی۔ اب محمد مالک اور عامر متین آنے والے نگراں حکومت کے دور میں میڈیا کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کے خدشات پر گفتگو کر رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ جب میں اس دنیا میں آیا تو پاکستان پر جنرل ایوب خان کی حکومت تھی، جب میں اسکول پہنچا تو جنرل یحییٰ خان کی حکومت تھی، جب کالج پہنچا تو جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی، بطور صحافی پہلی دفعہ پابندی لگی تو جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، اور اب شہباز شریف کا دور ختم ہوا ہے تو لگتا ہے پاکستان آگے نہیں بلکہ واپس جنرل ضیاء کے دور کی طرف گامزن ہے۔ آج میرے لیے عمران خان اہم نہیں تھے، میرے لیے آئین پاکستان اہم تھا۔ جس ملک میں آئین پاکستان کے خالق ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، وہاں عمران خان کو صرف 3 سال قید کی سزا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تکلیف یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ایک اور وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا، پھر سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کو نااہل قرار دیا، لیکن ان دونوں صاحبان کی پارٹیوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ آج نواز شریف کا بھائی
वज़ीर आज़म और भुट्टो का नवासा वज़ीर ख़ारजा है, लेकिन कभी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे और कभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश करके माशाअल्लाह लगाए बगैर माशाअल्लाह की सहूलतें फराहम करने की कोशिश होती है, और कभी पैमरा तरमीमी बिल के जरिए मीडिया की आज़ादी सल्ब करने की कोशिश की जाती है। ये बिल पेश करने वाली मरियम औरंगजेब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने 2016 में पीका का बदनाम ज़माना कानून मंजूर कराया और 2017 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तमाम टीवी चैनल्स बंद करा दिए। यही कुछ मीडिया के साथ इमरान खान के दौर में हुआ। हम तो अपनी बची कुची आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैमरा तरमीमी बिल की मुखालफत कर रहे हैं। 2:30 बजे हम पार्लियामेंट हाउस वापस पहुंचे तो कमेटी का इजलास 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कमेटी के एक रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ज़राए तफन्नुन कहा कि ये कमेटी का इजलास है या गिलगित जाने वाली PIA की परवाज है जो बार बार मुलतवी हो जाती है। 4 बजे कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो मैंने कमेटी के सामने सुप्रीम कोर्ट के कायम करदा मीडिया कमीशन की रिपोर्ट पेश की जो 2013 में मेरी दरख्वास्त पर ही कायम हुआ था। इस कमीशन ने पैमरा को हुकूमती कंट्रोल से निकालने के लिए सिफारिश की थी कि चेयरमैन पैमरा का तकर्रुर हुकूमत नहीं बल्कि पार्लियामेंट करेगी। मेरे समेत तमाम साथियों ने मीडिया कमीशन की सिफारिशात को नए कानून का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया। तमाम सेनेटर्स ने हमारी तायीद की और तय हुआ कि हम पीर तक अपनी तरामीम पेश करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, सेनेटर ताहिर बिजंजो, सेनेटर कामरान माइकल, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और सेनेटर वकार मेहदी के जुर्रतमंदाना और हौसला अफजा रवैये से ये उम्मीद बंधी है कि अगर चंद लोग भी आइन के साथ खड़े हो जाएं तो आइन बच सकता है और ये आइन ही पाकिस्तान को भी बचा सकता है। इस आइन को 1977, 1999 और 2007 में पामाल किया गया, लेकिन ये आइन बारहा बहाल हुआ और इससे पामाल करने वाले जलीलो ख्वार हुए। यह आइन पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। जो आइन का एहतराम करेगा उसे एहतराम मिलेगा, जो आइन को पामाल करेगा उसका मुकद्दर रुसवाई है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।